بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 203 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجتہاد کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اجتہاد کیا ہے، کون کرے گا، کیسے کیا جائے گا، اس سوال پر ہم پہنچے تھے اور غامدی صاحب سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ غامدی صاحب، گزشتہ نشست میں آپ نے اپنے اس مضمون کا ابتدائی تعارف پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ جب آپ فقہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا اصول فقہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم، مدعا، پس منظر آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے، وہ کون سے امور ہیں جن میں آپ کے نزدیک اجتہاد ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پس منظر واضح ہونے کے بعد، آپ کے ڈسکورس میں اصطلاحات کے استعمال کو سمجھنے کے بعد، یہ بتائیے گا کیا کوئی متعین قواعد ہیں، ضابطے ہیں، کوئی آپ نے نکات میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اجتہاد کیسے کیا جائے گا، خود آپ کا اجتہاد کرنے کا سفر کیا ہوتا ہے، وہ اصول کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان اصول کو وضع کرنے کے پس منظر میں علمی اور عقلی دلائل کیا ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں جو کچھ عرض کیا تھا وہ انہی اصولوں کے لیے تمہید تھی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ بات ہر سننے والے پر واضح ہو جائے کہ مختلف اصطلاحات کس مفہوم میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ میں جب فقہ کہتا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے، میں جب اصول فقہ کہتا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے۔ اس معاملے میں چونکہ چند تنقیحات ناگزیر تھیں، اس لیے وہ ابتدا میں بھی کی گئیں اور اس تمہید میں بھی ان کو دہرا دیا گیا ہے۔ یہ پس منظر سامنے رہنا چاہیے، یعنی وہ کیا کام ہے جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کا خلاصہ اس طرح عرض کر دیا تھا کہ اس کو آپ اصول فقہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اصول اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دائرہ جس میں ہمیں اجتہاد کرنا ہے وہ قرآن و سنت کے بعد ہے۔ اس دائرے میں جب ہم دین کے معاملے میں کوئی بات کہیں گے تو ہمیں کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، ان چیزوں کو اب ہم اصول کی صورت میں، نکات کی صورت میں بیان کریں گے۔ یہ 6 نکات ہیں، میں ان کو پڑھوں گا اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ان سے میری مراد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر میں نے وہ اصول قائم کیا ہے۔ پہلا اصول میں نے اپنے اس مضمون میں یہ بیان کیا ہے کہ دین سے متعلق ہر رائے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جائے گی جو قرآن کی روح سے دین کا مقصد ہے۔ میں نے بیان کیا کہ وہ کیا مقصد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مقصد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے علم و عمل کا تزکیہ ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات اپنی کتاب میزان میں بھی جگہ جگہ واضح کی ہے۔ دین حق کے زیر عنوان اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں دین کی حقیقت سے بات شروع کی ہے اور آخر میں جا کر یہ بتایا ہے کہ اس حقیقت سے دین کا جو تصور قائم ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کیوں دی ہے، کیا چیز حاصل کرنا پیش نظر ہے۔ وہاں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ وہ کیا ہے، تزکیہ، پیوریفیکیشن، تطہیر۔ قرآن مجید تطہیر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، تزکیہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ بات چونکہ قرآن مجید میں زیر بحث آ چکی ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے بہت سی نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں یہ مقصد کس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ مجھے یہاں جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی چیز کو دین قرار دینے کے لیے بھی اس مقصد سے اس کا تعلق واضح کرنا پڑے گا۔ اچھا، قرآن مجید میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، تاریخ بیان ہوئی ہے، واقعات بیان ہوئے ہیں، حوادث پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس میں دین کا کنٹینٹ کیا ہے، دین کے محتویات کیا ہیں، ان کو ہم اس کے مقصد سے ریلیٹ کر کے، مقصد سے متعلق کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ مقصد بھی واضح ہو جائے، حکم بھی واضح ہو جائے، اس کی حقیقت بھی بالکل متعین طور پر سامنے رہے۔ جی، اس مقصد کو سامنے رکھ کر جب ہم پورے دین کا جائزہ لیتے ہیں تو میں نے یہ بات اپنی کتاب میزان میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی روشنی میں دین کے 4 ہی ابواب بنتے ہیں۔ عبادات ہیں، عبادات کے دین ہونے میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، وہ ہمارے باطن کا تزکیہ کرتی ہیں، باطن میں پاکیزگی پیدا کرتی ہیں، باطن کو اس دنیا سے اٹھا کر ہمارے پروردگار سے متعلق کرتی ہیں جو سراسر پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد تطہیر بدن ہے، تطہیر خور و نوش ہے،
اور تطہیر اخلاق ہے۔ چنانچہ جب ہم دین پر غور کرتے ہیں تو دین کی چیزوں کے انتخاب میں بھی اس کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں بیان فرمائیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے اپنی بشری حیثیت میں بیان فرمائی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق انتظامی امور سے ہے؟ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو دین ہے؟ وہاں پر یہی اصول اور یہی معیار ہے جو فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دین کا انتخاب کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں دین ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہوگا۔ قرآن مجید جو باتیں کہے گا ان میں سے تاریخ کی باتیں، واقعات کی چیزیں، ان کو انہی عنوانات کے تحت بیان کیا جائے گا۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ قرآن نے ایمانیات بیان کیے ہیں، یہ قرآن مجید نے عقائد کی فہرست بیان کر دی ہے، یہ قرآن مجید نے اخلاقیات بیان کر دیے ہیں، یہ قرآن مجید نے اپنی شریعت بیان کر دی ہے۔ یہ سب بھی بیان کرتے وقت آپ اس کا تعلق بیان کریں گے، یعنی تزکیہ جو دین کا مقصد ہے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے۔ یہی معاملہ اجتہاد میں بھی ملحوظ رہے گا۔ یعنی جس وقت آپ اجتہاد کریں گے تو آپ کو ہر قدم پر یہ متعین کرنا ہے کہ اگر آپ کے اجتہاد کے نتیجے میں کوئی تغیر ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، کوئی اطلاق ہو رہا ہے، کسی چیز کی توسیع ہو رہی ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں یہ مقصد فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مقصد کی یہ اہمیت ہے جس کو میں نے پہلے اصول میں بیان کیا۔ اور دیکھیے اس میں آگے لکھا ہے، اس باب کی اخبار احاد کے فہم اور ہر رائے و اجتہاد کے ترک و اختیار میں دین کے اس مقصد کو اصل اصول کی حیثیت سے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس باب کی اخبار احاد یعنی اخبار احاد میں یا عام اصطلاح کے مطابق روایات اور احادیث میں ہر وہ چیز جو اجتہاد کی نوعیت رکھتی ہے، اس باب کی اخبار احاد، ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء کوئی رائے قائم کریں گے، کوئی اجتہاد کریں گے، اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے۔ وہ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، وہ قانون سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ معاشرت سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ سیاست سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ لوگوں کے معاملات سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ دین سے اس وقت متعلق ہوں گی جب وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ یعنی اجتہاد تو اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک لفظ ہے، اگر اصطلاح کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر وہ سعی و جہد جو کسی حقیقت کو جاننے کے لیے کی جائے وہ اجتہاد کہلا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے معاشرتی علوم کی ہر بحث پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن دین میں اجتہاد جب زیر بحث آئے گا تو وہ اس مقصد سے متعلق ہو کر آئے گا، یعنی انسان کے تزکیے کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا اب اس میں ہم دین کا منشا جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ایک چیز قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے تو اس کو سمجھا جائے گا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ اگر بیان نہیں ہوئی یعنی لفظوں میں بیان نہیں ہوئی، وہ مضمرات کی صورت میں ہے، وہ عقلی مضمرات ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا ایسے احوال پیش آ گئے ہیں جہاں ان کے انطباق اور اطلاق میں مسائل ہیں، اس میں ہم اجتہاد کریں گے۔ جب اجتہاد کریں گے تو اس مقصد کو سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک، اس مقصد کو سامنے رکھنے میں اب ہم ایک ایک مثال لے لیتے ہیں جس سے لوگ فی الواقع سمجھ سکیں کہ وہ کیا مقصد ہے اور اس کو کیسے ملحوظ رکھنا۔ یعنی تزکیہ اگر مقصد ہے تو کس طرح اس کو پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ اس سے ادنا درجے میں کوئی انحراف کسی جگہ نہ ہونے پائے۔ اجتہاد میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس معاملے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وہاں بھی یہ مقصد طے کرے گا۔ دین کی کون سی چیزیں ہیں جن میں ہمیں یہ خدمت انجام دینی ہے، یہ مقصد طے کرے گا، اور جب ہم یہ خدمت انجام دیں گے تو یہ خدمت صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ وہ بات مقصد سے غیر متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس کو سامنے رکھ کر آپ ذرا سب معاملات کو دیکھ لیجیے۔ ہمارے ہاں پہلا بڑا باب کیا ہے؟ عبادات کا باب۔ جی، عبادات کے باب میں بارہا اجتہادات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا ہے، اس کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ طریقہ ہم نے سنت سے سمجھ لیا، قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کر دی،
اس سے متعلق بہت سی چیزیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہو گئی، پیغمبر کے ارشادات سے معلوم ہو گئی، ہم اس کے مطابق 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بعض ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن مسائل میں اس طریقے سے نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب کے زمانے میں جب جنگ و جدال کے مواقع ہوئے اور رسول اللہ کی قیادت میں لوگوں نے نماز پڑھنا چاہی تو وہاں مسائل پیش آ گئے، لوگوں کو سفر میں مشکلات پیش آئیں، وہاں یہ ضرورت پیش آ گئی۔ اسی طرح سے وضو کرنا نماز کے لیے ایک شرط تھی، وہ نماز کے آداب میں بھی شامل تھا، شرائط میں بھی شامل تھا۔ کہیں پانی نہیں ملا، لوگ مریض ہو گئے، کوئی مسافر ہو گیا، اس طرح کی مختلف صورتیں پیش آنے لگ گئیں۔ یہ صورتیں اب بھی پیش آتی، ہم گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے نماز پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اب گویا اس طریقے پر اس کو انجام دینا ممکن نہیں رہا یا نہایت مشکل ہو گیا تو اجتہاد کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ اجتہاد کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو اس کو اصل مقصد سے متعلق رکھتی ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے لیے مقرر کی گئی صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہم اس سے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، علامتی نوعیت رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اپنے معبود کے سامنے عرض نیاز کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکوع، سجود، اسی طرح کی بعض صورتیں مقرر کر دیں یا کچھ الفاظ مقرر کر دی جو دعا و مناجات کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں۔ آپ حج کو دیکھ لیں، عمرے کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ ٹھیک، یہ علامتی اظہار کیا ہے؟ ان عبادات کی صورت، ان کی حقیقت ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہیں ہے، اس صورت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو مقصد ہے وہ ہمیشہ حقیقت سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب اجتہاد کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا کہ صورت میں تغیر کیا جا سکتا ہے، حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ اچھا، یعنی نماز اللہ کی یاد ہے، وہ یاد ہے جو مجھے اس تعلق پر برقرار رکھتی ہے جو بندے کی حیثیت سے میرا قائم ہو گیا ہے۔ وہ مجھ پر فرض بھی اسی مقصد سے کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، وہ یاد کے مرحلے سے گزرتی ہے پھر میرا تزکیہ بنتی ہے۔ اس یاد کو کسی حال میں فراموش نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی اجتہاد کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ میں اگر مریض ہوں اور میں ایک چیز بھی نہیں ادا کر سکتا، میں اپنا سر بھی نہیں جھکا سکتا، لیکن وہ یاد ہے جس کو مجھے قائم رکھنا ہے، وہ یاد قائم ہے تو مقصد کے ساتھ میرا عمل متعلق ہے، اور وہ یاد قائم نہیں ہے تو مقصد سے میرا عمل متعلق نہیں رہا۔ اب یہ دیکھیے اس میں بعض موقعوں کے اوپر تبدیلی ہو گئی، بعض موقعوں پر تخفیف ہو گئی، بعض موقعوں پر جس کو ہم قصر کہتے ہیں وہ ہم نے کیا، بعض موقعوں پر جمع ہو گیا، اور بعض موقعوں پر فرجالن اور رکبانہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے معاملات میں اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ کس چیز میں تبدیلی کی ہے؟ صورت میں۔ کیا صورت کے سوا بھی کسی چیز میں تبدیلی کی ہے؟ تو حقیقت مقصد سے متعلق ہوتی ہے، اس کو اجتہاد میں محکم پکڑ کر رکھنا ہے۔ صورت کے معاملے میں حالات کے لحاظ سے تغیرات اور تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تغیرات اور تبدیلیاں جو نماز میں ہوتی ہیں وہ تو پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیے جو تبدیلی روزے میں کی گئی ہے، یعنی میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح مجھے بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ اس کا بدل مقرر کیا گیا ہے تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یعنی فدیہ۔ صورت کے لحاظ سے کتنی بڑی تبدیلی آ گئی، لیکن حقیقت وہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا نا کہ آپ ان سے ان کے صدقات لیں، یطہرکم، تم ان کی تطہیر کرو گے۔ تو تطہیر، تزکیہ، وہ مقصد سامنے موجود ہے، وہ مقصد صدقات سے بھی ہو جاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل بنا دیا۔ اسی پر آپ تیمم کو سمجھ لیجئے، اسی پر باقی چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ یہ میں نے چند مثالیں دیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خود اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ کر کے دکھایا، اس کی تعلیم دی، ان اطلاقات کے بارے میں جگہ جگہ وضاحت کی، بلکہ اب ہماری بھی رہنمائی ہو گئی کہ جہاں جہاں ہمیں نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج و عمرہ کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئے گی، اس میں صورت میں تغیر ہوگا،
حقیقت میں تغیر نہیں ہوگا. میں جس وقت صرف ناخن نہیں کاٹتا اور بال نہیں مڈواتا اور 10 دن اس صورت میں رہتا ہوں، اس صورت میں بھی نظر کی حقیقت پورے اتمام کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے. جب میں قربانی کرتا ہوں، محض ایک جانور کو ذبح کرتا ہوں، اور پھر وہ بات جو قرآن نے کہی ہے کہ یہ جو تم خون بہا رہے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. عبادات میں وہ حقیقت کیا ہے؟ تقوی. وہ تقوی ہے جو تزکیہ کرتا ہے. گویا جو عبادات سے تزکیہ ہوتا ہے اس کا نام قرآن مجید کی تعبیر میں تقوی ہے. فرمایا وہ مقصود ہے، اس کو ہر حال میں رہنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں وہ قربانی کرنے میں بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اس سے اوپر عمرے میں وہاں بہت سی چیزیں وہ نہیں ہیں جو حج میں ہم کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنی پوری صورت میں آتا ہے، یعنی نظر کا امتثال، نظر کو ہم نے کس طرح علامت میں تبدیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کے کیا مناسک مقرر کیے گئے ہیں، وہ مکمل طور پر کہاں سامنے آتے ہیں؟ حج میں. تو ان چاروں مقامات پر آپ یہ دیکھ لیجیے ایک ہی چیز ہے، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حقیقت اپنی جگہ موجود ہے. اس کو رسالت مآب نے ایک موقع پر بیان کیا ہے جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میرے پاس تو ایک بکری بھی ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ نے اس کو یہ چیزیں بتائی ہیں. تو کیا کہا؟ یہ تمام الاضحیہ ہے، یعنی یہ جو تم نے قربانی کرنی تھی وہ پوری طرح ادا ہو گئی. حقیقت اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہے. وہ میرے اس چھوٹے سے عمل میں بھی موجود ہے، وہ حج جیسے بڑے عمل میں بھی موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اجتہاد کیا جائے گا تو کیا چیز ہے جس کو محکم پکڑ کر رکھنا ہے؟ وہ حقیقت ہے، تاکہ اس کا مقصد فوت نہ ہو جائے. حقیقت مقصد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. جب حقیقت پر ہم اپنی بنیاد رکھتے ہیں تو مقصد کے ساتھ پوری طرح متعلق ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے لیے اوضاع مقرر کیے گئے ہیں یا اس کے لیے مراسم مقرر کیے گئے ہیں یا مناسک ہیں یا اعمال ہیں، وہ سب کے سب بھی مطلوب ہیں، ان کو ہر حال میں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی وقت غیر معمولی مشقت کا باعث بن رہے ہوں تو ان میں تبدیلی کی جائے گی، حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. اگر صاحب جو پہلی چیز آپ نے بیان کی ہے، 4 ہی پہلو آپ نے بیان کیے نا کہ عبادات ہیں، تطہیر بدن، تطہیر خلوش اور تطہیر اخلاق. عبادات میں اجتہاد کریں گے تو اس کی آپ نے مثالیں دی کہ کیسے جو حقیقت ہے اس کو پیش نظر رکھنا. 2 بنیادی چھوٹے سوال میں چاہتا ہوں ذرا اس سے اس بحث کو اور تنقیح ہو جائے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہی کو لے لیتے ہیں اور اس میں عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مقصد ہے وہ کیسے متعلق رہا ہے اور شکل میں صورت میں تبدیلی آ گئی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم پر قیاس کر کے اجتہاد کیا ہے مسح الخفین کا. سفر میں ہو یا آپ حضر میں ہو، آپ اگر پیر نہیں دھو سکتے، جوتے پہنے ہوئے موزے پہنے تو اوپر سے ہی آپ مسح کر لیں. اب شکل تو تبدیل ہوگی، قرآن مجید نے پیر دھونے کا حکم دیا تھا، وہاں پر آپ نے مسح کر لیا. تو اس اجتہاد میں حقیقت کیسے مطلوب رہی ہے؟ جس چیز پر آپ نے قیاس کیا پہلے اس کو سمجھیے، کیونکہ یہاں تو مماثل قرار دے کے اجتہاد کیا گیا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ تیمم ہے. تیمم میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ملحوظ رکھا؟ تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں آنے کے لیے اصلاً دل کی تیاری مطلوب ہے. یعنی یہ احساس کہ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو اس عالم کے پروردگار کی بارگاہ ہے، مجھے وہاں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر جانا چاہیے. اس کے لیے وضو کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس کے احکام دیے گئے ہیں. وضو کیا کرتا ہے؟ وہ بدن کو صاف کرتا ہے. طہارت بدن میں ہوتی ہے، اس کا نشاط میری روح میں منتقل ہوتا ہے. ایک تیاری ہوتی ہے، وہ اس کی حقیقت ہے. یعنی میرا باطن پاکیزہ ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں، اصلاً مطلوب ہے. ظاہر کو پاکیزہ کرنا ممکن نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن کو متنبع کرنے کے لیے کہ ظاہر بھی پاکیزہ ہو رہا ہے، ظاہر بھی پاکیزہ ہو رہا ہے، علامت کے طور پر کچھ چیزیں علامت کے طور پر مقرر کر دی. تو دیکھیے اس میں کیا ہوا، یعنی صورت میں تبدیلی آئی لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرع پر ایک اور فرع کو قیاس کر کے دونوں کو متعلق کر دیا. دونوں کے پیچھے وہی چیز ہے کہ جس وقت تم نے اپنے پاؤں دھو لیے اور پھر جرابیں پہن لیں تو وہ طہارت کا احساس موجود ہے. اب جس وقت تم مسح کرو گے، ہاتھ پھیرو گے، تو وہ احساس تمہارے باطن میں منتقل ہو جائے گا. اور اس طریقے سے اگرچہ تم نے پاؤں نہیں دھوئے لیکن وہ احساس اپنی جگہ موجود ہے. اس کو ہمارے دور کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں جب مسح کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار اگر حکم دیں تو ابھی اتار دوں. اللہ اکبر. اچھا، آپ نے اجازت دی ہے.
تبھی میں آپ کے پیغمبر نے اجازت دی ہے، اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ احساس پوری طرح منتقل ہو گیا ہے، اور اس علامت نے اس احساس کی طرف متوجہ بھی کر دیا ہے، اور اس کے جو اثرات باطن پر ہونے چاہیے وہ بھی ہو گئے ہیں۔ لہٰذا تزکیے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اگرچہ میں مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو عبادات میں سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، آپ سے نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی چیز اسی سے متعلق ہم صاحب، اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اوضاع ہیں، جو شکل ہے، جو حیت ہے، صورت خدا نے مقرر کی ہے، اس کے اندر تبدیلی تغیر بھی ہو سکتی ہے، ضرورت کے تحت کہیں استقرار ہے، کچھ چیزیں اس طرح کی مجبوری ہے۔ بعض لوگ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں آج کے زمانے میں ایک پورا فلسفہ بنا کے کہ شریعت جتنی بھی ہے اس میں ہر حکم کی ایک حقیقت تھی، اور جو اوضاع مقرر کی گئی، جو صورت مقرر کی گئی ہے، وہ تو اس زمانے کے لوگوں کی رعایت سے یا پس منظر سے۔ تو یہ ذرا واضح کر دیجئے گا کہ یہ جو تغیر ہے یہ محض اجتہاد کی اپج سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کوئی ضرورت ہونی چاہیے جس کے بعد آپ صورت کے اندر کو تغیر کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن و سنت میں دے دیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی تغیر کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے پیغمبر کے احکام ہیں، وہاں سر تسلیم خم ہوگا۔ ایک مشکل پیش آ گئی ہے، ضرورت پیش آ گئی ہے، انسان مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، غیر معمولی مشقت پہ پڑ گیا، اس میں اب کیا کرے؟ اس طرح کی کوئی ضرورت جب پیش آتی ہے تو وہاں پھر کیا اس صورت کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے؟ نہیں، حقیقت کو قائم رکھنا ہے تاکہ مقصد سے تعلق قائم رہے۔ صورت میں حسب ضرورت تبدیلی کی جائے۔ ٹھیک، یعنی اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہوں گا، اگر میں سجدہ کر سکتا ہوں تو سجدہ کروں گا، یعنی جو میں کر سکتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اور جہاں میں مجبور ہوں، معذور ہوں، یا فی الواقع غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، بس اتنی صورت ہوگی۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں اور عین میدان جنگ میں کیا چیزیں ہیں جن کو تم تبدیل کر سکتے ہو۔ اسی طرح سفر میں قصر کرنی ہے تو قصر سے کیا مراد ہے، تو یہ سب کچھ عملاً کر کے بتا دیا ہے کہ صورت کے معاملے میں بھی کتنا محتاط ہو کر قدم اٹھانا ہے، اور کیسے درجہ بدرجہ کسی چیز کو اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر بالکل ہی ممکن نہ رہے تو فرجالن اور رکبانہ بھی آپ صورت کو تبدیل کر دیں گے، لیکن حقیقت کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں۔ ٹھیک، ہم صاحب یہ آپ نے بتائی جو پہلی چیز تھی کہ عبادات کے باب میں جس وقت اجتہاد کیا جائے گا تو وہاں پر جو مقصد دین کا تزکیہ وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ کافی ساری اطلاقی مثالیں بھی آئیں، آگے بڑھائیں اور یہ بتائیے گا جو بقیہ 3 پہلو آپ نے ذکر کیے تھے کہ شریعت انہی امور پر تزکیے کی ہدایت دیتی ہے، وہاں پر کیسے اجتہاد کریں گے تو تزکیہ پیش نظر رہے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے عبادات کے باب میں جتنی مثالیں دی ہیں وہ یا اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اصول خود اللہ تعالیٰ نے کیسے ملحوظ رکھا، رسالت مآب نے کس طرح ملحوظ رکھا، اس لیے کہ یہ انہی کا طرز عمل ہے جس سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم کوئی دین کے معاملے میں کوئی رخصت دے رہے ہو، کسی معاملے میں کوئی رعایت کا فیصلہ کر رہے ہو، کسی استثناء کا فیصلہ کر رہے ہو، تو یہ اگرچہ ایک اجتہادی فیصلہ ہے لیکن اس میں بھی دین کے مقصد کو ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں باقی 3 چیزوں کے بارے میں بھی چند معروضات پیش کر دیتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے تطہیر بدن کے معاملے کو دیکھیے۔ جی، تطہیر بدن میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بھی زیر بحث آ گئیں، جیسے وضو ہے مثال کے طور پر، اس میں عبادات سے متعلق تطہیر مزید کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن عام زندگی میں بھی طہارت کے کچھ احکام ہمیں دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ خواتین اگر ایام سے ہوں تو وہ نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں۔ خواتین کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کو بعض اوقات استحاضہ کی بیماری ہو جاتی ہے، جی، اس میں خون متعین ایام تک محدود نہیں رہتا، ٹھیک، وہ ان کے بعد بھی آتا رہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو یہ دیکھیے کہ پہلے تو آپ نے ایک اصولی بات کی، وہ بات یہ تھی کہ حیض کے ایام گزر جائیں تو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ گویا استثناء کا بیان ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، اور یہ بہت سی روایات میں آپ کو مل جائے گا، آپ نے فرمایا کہ بی دیکھو اگر تم 2 نمازوں کو ملا کے غسل کر لیا کرو
تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے. جس نماز کے لیے غسل نہ کر سکو اس میں اگر وضو کی تجدید کر لیا کرو تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے. اچھا. تو یہ دونوں باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ اگرچہ وہ استثناء کی مستحق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ تکلیف اس کو نہیں دی جائے گی، اس کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ نماز ہی نہیں پڑھے گی یا روزہ ہی نہیں رکھے گی. یہ تو کسی مسلمان کے لیے بڑی غیر معمولی بات ہو جاتی. اس کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تطہیر کے اس مقصد کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے. اس کے لیے جو اہتمام وہ کر سکتی ہے وہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہی در حقیقت وہ چیز ہے جو اس اصول سے بتانی پیش نظر ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ تطہیر خورنوش کے معاملے میں بھی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح ملحوظ رکھا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں حلال جانوروں کے باب میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم جب ان کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور ان کا خون نکلنا چاہیے. اس کے لیے قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ان کا تزکیہ ہوگا. تزکیے کا مطلب حلقوم کاٹنا. یہ وہ تزکیہ نہیں ہے جو ہم اس ساری بحث میں دین کے مقصد کے طور پر بیان کر رہے ہیں. وہ زال سے ہوگا، وہ زے سے ہوگا، یہ زال سے ہے. اس کا مطلب ہے حلقوم کاٹ دینا. حلقوم کاٹ دینے کا طریقہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اس سے جانور کا سارا خون نکل جاتا ہے. بعض لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں بعض سوالات کیے ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کا قرآن میں کیا جواب دیا. یہ بتایا کہ اگر تم نے جانور کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے اور وہ جا کے پھاڑ دیتا ہے، شکار کو پھاڑ دیتا ہے، تو اس کو تزکیہ سمجھ لیا جائے گا. یہاں بھی ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی رعایت کی گئی ہے، ایک نوعیت کی رخصت دی گئی ہے. اس میں پابند نہیں رکھا گیا کہ اب لازماً حلقوم ہی کاٹا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بعض اوقات شکار کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ذبح کرنے کے لیے چھری یا اور اس نوعیت کا آلہ نہیں ہوتا. وہاں ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ جانور کو ہمارے شکاری کتے نے پھاڑا نہیں ہے، لیکن جانور تک جب ہم پہنچے تو معلوم ہوا وہ ابھی زندہ ہے. اب ہم اس کو ذبح کریں گے. ذبح کرنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خون بہا دو، جس طرح بھی بہا سکتے ہو. اس کی پابندی اس وقت ضروری نہیں رہے گی. تو یہاں دیکھیے کیا کیا گیا، یعنی مقصد کو ذہن نشین کرایا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ چیز ملحوظ رکھنی ہے کہ کیا خون نکل گیا ہے، یعنی پھاڑنے میں بھی خون نکل گیا ہے. تم نے جس طریقے سے خون نکالنا ہے اس سے بھی جسم خون سے پاک ہو گیا ہے. یہ اصلی مقصود ہے. مقصد کو پیش نظر رکھو. اگر کوئی رخصت کا موقع ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس صورت کو بھی قائم رکھا جائے. یہی بات میں نے عرض کی تھی کہ اس طرح کے مواقع پر اگر دین میں کوئی صورت مقرر کی گئی ہے تو صورت میں تو تغیر کیا جا سکتا ہے، صورت کے معاملے میں رخصت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مقصد سے متعلق کرتی ہے، اور مقصد اصلاً مطلوب ہے. مقصد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ حکم کی وہ بنیاد ہمیشہ ملحوظ رہے جو اس کے لیے خالق کائنات کے نزدیک حکم کا ریشٹیل ہے، یا اس کی علت ہے، یا اس کی حقیقت ہے. اس کے بعد آپ آخری چیز کو دیکھیے. تطہیر اخلاق کے بہت سے احکام ہمیں دیے گئے ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جن میں کوئی خاص صورت نہیں متعین کی جاتی. جی. مثال کے طور پر عدل کرنا ہے یا جھوٹ سے بچنا ہے، تو اس میں کوئی صورت دین میں متعین نہیں کی گئی. وہاں پر استرار کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے. لیکن بعض جگہوں پر صورت بھی متعین کی گئی ہے. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں. اس میں بعض چیزیں تو اجمالی طریقے پر کہی گئی ہیں، مثلا یہ کہ غض بصر سے کام لینا ہے، مثال کے طور پر یہ کہ حفظ فروج کا اہتمام رکھنا ہے. لیکن خواتین کو زینتوں کی نمائش سے روکا گیا ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کو نمایاں نہ ہونے دیں. اجنبی مردوں کے معاملے میں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے. وہاں پر دیکھیے ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی. گلے میں بھی زیورات ہوتے. جی. گلا چونکہ چھاتیوں کے قریب ہے اور سینے کو
ہمارے دین میں کیا فطرت میں بھی ہر شخص جان سکتا ہے کہ شرمگاہ کے طریقے پر دیکھا گیا ہے. بالکل ایسی. جب یہ شرمگاہ ہے تو اس سے متصل اعضاء کے معاملے میں حفظ فروج کے تحت بعض ہدایات کو ملحوظ رہنا چاہیے. چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ گلے کے زیورات بھی نمایاں نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے بطور خاص یہ ہدایت فرمائی گئی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ، جی. یعنی وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر بھی ڈال لیں. اوڑھنی کو سینے پر ڈالنا گویا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طرح تم اپنے گلے کے زیورات کو بھی اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں نہ ہونے دو. یہ ایک عمومی حکم دے دیا گیا. سورہ نور کی ابتدا میں یہ حکم ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال زیر بحث آیا کہ بڑی بوڑھیوں کے ہاں تو سینے میں وہ کشش باقی نہیں رہتی. یعنی جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے تو پھر اس میں مردوں کے لیے کشش بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ بھی اس کی پابند ہوں گی. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب کسی اجنبی مرد کو دیکھیں یا کسی اجنبی مرد سے ملنا ہو تو اپنے سینے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیں اگر انہوں نے کوئی زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. یہ سوال ہے. اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. یعنی جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ جواب دیا کہ جب ایام گزر جائیں تو پھر پابندی نہیں ہے. یہ تو استثناء کی بنیاد ہے، واضح کر دی گئی. لیکن آگے دیکھیے قرآن مجید نے کیا کیا. فرمایا کہ وہ اپنا لباس اتار سکتی ہیں، یعنی اپنے سینے سے اوڑھنی اتار سکتی ہیں، لیکن غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنی زینتوں کی نمائش کرنے والی ہونی نہیں چاہیے. اچھا. وہ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ طہارت قلب. چنانچہ انہی احکام میں یہ کہا بھی ہے کہ ذالک اطہر لقلوبکم. تو اس وجہ سے یہ جو قلوب کی طہارت ہے وہ اسی طرح ملحوظ رہنی چاہیے، کیونکہ وہ حکم کی حقیقت ہے. اگرچہ رخصت مل گئی ہے تب اگرچہ رخصت مل گئی ہے، وہ حکم کی حقیقت ہے اور حقیقت مقصد سے حکم کو متعلق رکھتی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے اجتہاد ہے، یعنی ہم کرتے تو اجتہاد ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا حکم بیان کر دیا. جب بیان فرمایا ہے تو اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے جو رسالت مآب نے بھی دونوں چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے جن کی میں نے مثالیں دی ملحوظ رکھی ہے. یہ وہ مثالیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادات کا معاملہ ہو، تطہیر بدن کا معاملہ ہو، تطہیر خورونوش زیر بحث ہو، تطہیر اخلاق کا معاملہ ہو، اگر دین نے کوئی صورت مقرر کی ہے اور اجتہادی اطلاق میں اس صورت کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تو پھر ہم اس میں اگرچہ تخفیف کی ہدایت کریں گے یا تخفیف کے لیے کہہ دیں گے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے جو اصلاً مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تطہیر، تزکیہ، وہ دین کا مقصد. اچھا، بڑی خوبصورتی سے یہ پہلا نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنی شریعت دی ہے اس میں کبھی کبھی کسی ضرورت سے، کسی موقع پر، کسی رخصت کے تقاضے کے طلب کرنے پر یا استرار کی صورت میں جب اصل جو شریعت ہے اس کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، عملی لحاظ سے آدمی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پابند نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ خود کیا کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا، اس سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہی روشنی جو ایک مجتہد نے آج کے دور میں عبادات کے معاملے میں جہاں کہیں استرار ضرورت پیش آتی ہے اجتہاد کرتے ہوئے پیش نظر رکھنی ہے. اچھا غلام صاحب، یہ تو اصول کی حد تک بات ٹھیک ہو گئی. یہ جو آپ نے پورا کا پورا اس میں مقصد بیان کیا ہے، اگرچہ یہ اس وقت موضوع بحث نہیں، لیکن میں محض اشارے کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو مقصد کی بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ دین کا مقصد کیا ہے. یہ جلب منفعت ہے، دفع مضرت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے عامہ ہے، عدل اجتماعی، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جان، مال، عقل اور یہ دین وغیرہ کی جو حفاظت ہے، مقاصد شریعت کی بحث ہوتی ہے. تو یہ جو باب آپ نے متعین کیا، اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ دین کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ اور انہی چاروں پہلوؤں میں ہوتا ہے، وہ پھر کہاں جائے، کیا دیکھے؟ اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو خود بیان فرمایا ہے. یہ بتایا ہے کہ تم سے جو چیز مطلوب ہے، نصب العین کی حیثیت سے مطلوب ہے، وہ آخرت کی فلاح ہے. اور آخرت کی فلاح کن کے لیے ہے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا. نفس انسانی کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو دیکھیے کیا فرمایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا ہے، اس میں اس نے خیر و شر کو الہام کیا ہے. اب تمہارے لیے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہی شخص فلاح پائے گا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. قرآن مجید نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرر نقل کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے،
یہ پیغمبر کس لیے بھیجا ہے اس کو 3 مقامات پر بیان کیا ہے، اور ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ پیغمبر آ کے تمہیں ہماری شریعت یا ہمارا قانون سکھائے گا، یہ ہماری حکمت کی تعلیم دے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کیوں؟ اس لیے یزکیکم یا یزکی، یہ تمہارا تزکیہ کرے گا، یہ تمہیں پاکیزہ بنائے گا۔ اس کو مقصد کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ آیت نقل کی ہے جہاں اس موضوع پر بحث کی ہے۔ میری کتاب میں دین حق کے زیر عنوان دین کے بارے میں بنیادی تعبیر بیان کی گئی ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ بتایا ہے کہ خود پروردگار عالم نے اپنے دین کا مقصد یہی متعین کیا ہے۔ اگر اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا مقصود ہو تو استاذ امام کی کتاب تزکیہ نفس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ یہاں چونکہ یہ اصلاً موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا، اللہ کے دین میں اللہ کی کتاب نے یہ بالکل طے کر دیا ہے کہ پورے دین کا مقصد کیا، اور پھر صرف یہی نہیں ہے، مختلف احکام کو بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کبھی تزکیے کے لفظ سے، کبھی تطہیر کے لفظ سے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ یہی تو مقصود ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے اور تمہارا تزکیہ اس درجے میں نہیں ہوا ہوگا جس درجے میں مطلوب تھا، تو وہاں کچھ سزا دے کے تزکیہ کیا جائے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اجتہاد کیسے کیا جائے گا، غامدی صاحب کا وہ پورا کا پورا فریم آف ریفرنس کیا ہے، ان کے ڈسکورس کے اندر اصول اجتہاد کیا، اصول فقہ کے ذریعے آرٹیکل کا پہلا نقطہ زیر بحث آیا کہ دینی امور میں جس وقت اجتہاد کیا جائے گا وہاں پر مقصد ہمیشہ پیش نظر رہے گا، اور وہ مقصد تزکیہ ہے۔ آگے کیا قواعد بیان ہوئے ہیں اسی آرٹیکل میں انشاءاللہ ہم سب جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔